خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر کھڑے ہوئے۔ ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت دو کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہیں۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے، ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سوار اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے وہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اسے قبول اسلام کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا، میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکے میں رسول خدا کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تھا، دور سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سوار ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے، ابھی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابھی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی، مغازی اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابھی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ اس کی زنجیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابھی کا گھوڑا قریب آ گیا۔ آگے آ جا ابھی، رسول خدا نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کر روکا اور طنزیہ کہکا لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابھی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کے دوسری طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم کو دیکھتے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہے، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا میں اس کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ مورخ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابھی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابھی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا اور راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابھی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمانوں نے جس طرح جانیں قربان کی تھی اس نے خالد کو پریشان کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس خون ریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے؟ کیا یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ہے وہ زندہ سلامت ہے، یہ خون کا آخری قطرہ تک بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل وہ اپنا فرض سمجھتا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کرا رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا بھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے تھے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، یا تو وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت مبارک ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر گہرا زخم آیا۔ ابن کما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اتنے زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئی۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، کہ دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان دو آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے، آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ آخرکار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہو، پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ رہ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو سنبھل چکی تھی، اچانک ایک تیر ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے گا۔ سعد نے، جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہکا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائیوں کا بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا، بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے بھی سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینے کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھوسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینے جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کوئی دور تک اس کا تعقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ
جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ معرکہ فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ام عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کے دوسری طرف گرا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا اور وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر کا قد بد اور شکل و صورت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن کما مصعب بن عمیر کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب بن عمیر تیار تھے، انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک وار مصعب بن عمیر پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر بہت لاڈوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ ام عمارہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے زرہ پہن رکھی تھی اور وہ وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے ام عمارہ کے کندھوں پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گھڑے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ وہ یہی نعرہ لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سن لی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا کہ حوصلے ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی سے پسپا ہونے لگے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی کریم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاعہ بن کیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خالد کے دل میں ایک درد کی ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھوڑ سوار کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے،
جو 14 زندہ تھے، ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ مدینے واپس چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تھی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے لگے۔ وہ سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان ضرور دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا، کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے یا دو چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اس سے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش دیکھی؟ تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں، معلوم ہوتا ہے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اسی وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہوں گا۔ کچھ دیر بعد خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہ کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا
تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہوئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ میں جنجناہٹ محسوس کی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بھنبھناتی پھر رہی تھی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئی۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربی ماہل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی نظر آتی تھی۔ وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا وہ حمزہ کی لاش کو تلاش کریں۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندے کی طرح اس لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا۔ جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیر پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئی تو ہند نے خنجر سے حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں حمزہ کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا، حمزہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح سے اسے چبانے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمنوں کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا گھوڑا روکا۔ ابو سفیان خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں تھا۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو؟ خالد ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہند حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچی تھی جس سے اس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ ہند نے حکمانہ لہجے میں اس سے
کہا جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کرو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں کر لی جائے۔ اس نے ہند کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ ہند کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہند کے گلے پہ لٹکے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئی۔ ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے چچا، باپ اور بیٹے کے قاتل کا قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے تھے وہ تمہارے ہوں گے۔ وہ وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ بن حرب، ہند نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بلایا۔ وہ اسے جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو میں تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون سی ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے لے جاؤ۔ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہند کے چہرے پر نظریں گاڑی، لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناکی میں سے ہند کی آواز بلند و مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: ہم نے بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا، ایک خونریز مارکے کے بدلے ہم نے ایک خونریز مارکا لڑا۔ اتبا کا غم میری برداشت سے باہر تھا۔ اتبا میرا باپ تھا، مجھے چچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا۔ اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر لی۔ وحشی نے میرے دل کا درد کا مداوع کر دیا۔ میں عمر بھر وحشی کی احسان مند رہوں گی، اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی ہڈیوں میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی۔ ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا، وہ پہلے ہی منہ پھیر چکا تھا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی نے ابو سفیان سے کہا۔ ابو سفیان یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے اسے تنگ سے درے کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد اپنے سواروں کو واپس لایا تھا۔ وہ ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ رسول کریم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں۔ ابو سفیان نے سوال اور زیادہ بلند آواز سے دہرایا۔ اب بھی سے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر تم زندہ ہو؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا۔ اب بھی سے کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے بعد بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب کے بھی مسلمان خاموشی اختیار کیے رکھے۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو دوڑایا۔ اس نے نیچے دیکھا، قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح خبر سننے کو بےتاب کھڑے تھے۔ اہل قریش! ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، ابو بکر و عمر بھی زندہ نہیں ہیں۔ اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے۔ خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچنے اور ہلڑ مچانے لگے۔ گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ اے خدا کے دشمن! درے کی بلندی سے حضرت عمر کی آواز گونجی، اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کر تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے طنزیہ کہکا لگایا اور بلند آواز سے بولا، ابن الخطاب، تیرے خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھیں، کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ حضرت عمر بن ابن خطاب کی آواز جواب میں گرجی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ ایک معرکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقین کے سردار یا سالار ایک دوسروں پر تانوں اور بھپتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر سے ہم کلام تھا۔ تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے، ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا نہیں بول سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دے، اور باطل کے پجاری حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے، ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا یا دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی زبان سے کہلوایا، جو حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، تمہارا کوئی خدا نہیں۔ جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، تم نے بدر میں فتح پائی تھی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا، اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے، اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا، گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنا آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا، وہ سمجھ گیا تھا گھوڑے نے پانی کی مشک پا لی ہے۔ کوئی دور جا کر گھوڑا سے نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا، جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے کوئی دیر یہاں پر قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑا تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور دونوں زانوں ہو کر چلو بھر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکنے لگا۔ ذرا سستانے کے لیے بھری سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے معرکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینے سے کوئی دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ مکہ واپس پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا تھا، ہم شکست کھا کر نہیں آئے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی 2 مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں، ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے، اور ہمارے 4-5 آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔ ان دونوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیا کہ وہ مسافر ہیں، اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے، تو اندر سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے ہیں؟ خالد کی نظر بہت تیز تھی، اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا یا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے۔ 2-3 آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ یثرب مدینے کے رہنے والے ہیں، اس ایک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ قریش کے آدمیوں نے اٹھ کر کہا، اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا ہے، تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد کے جاسوس ہو۔ ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا، اور جاؤ، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک نے اعتراف کر لیا، جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ دونوں جو واقعی مسلمانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے، قریش کے عزائم معلوم کرنے آئے تھے، ہنسی خوشی اپنے اونٹوں کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کے اشارے پر کئی ایک تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دیے۔ دونوں کئی تیر اپنے جسم میں لے کر گر پڑے، پھر اٹھ نہ سکے۔ کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابو سفیان نے قریب کھڑے سرداروں سے کہا، جاسوس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہارے نہیں، وہ ابھی بھی کچھ ہی عرصے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوراً مکہ کو کوچ کرو، اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ اگلے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل قریش نے جہاں پر پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے 2 جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اہل قریش مکہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔